جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کمال کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اصبروا، صبر کرو، صبر کا دامن تھامے رکھو، صابرو، اصبروا صبر کرو، صابرو اور مستقیم رہو، استقامت رکھو۔ صابرو بالکل ٹھہرے رہنا، کہیں دشمن کی جانب سے حملہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کو کہتے ہیں صابرو، یعنی دونوں طرف سے صبر کا مظاہرہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی شدت صبر ہو، استقامت ہو، یہ ترجمہ اس کا ہے۔ اے ایمان لانے والو صبر کرو، استقامت دکھاؤ، صابرو، اصبروا وصابروا، صبر کرو، استقامت دکھاؤ۔ تیسرا جملہ ورابطوا، رباط، رابطو کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے گا حدیث کا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ رابطہ، رابطے میں رہنا، ایک لغوی مطلب کیا ہے میں بیان کروں گا۔ رباط کہتے ہیں، رباط، رباط سے نکلا ہے، کبھی کوئی کسی جانور کی رسی لے کے کہیں باندھ دیتا ہے ٹائٹ سختی سے، اس کو کہتے ہیں رباط۔ رابطے میں رہنا یعنی اس کے ساتھ بندھ جانا۔ اب امام کی حدیث بڑی پیاری ہے، مولا رابطو سے مراد کیا؟ پانچویں امام نے کہا رابطو امامکم المنتظر، اپنے آقا و مولا امام امر والزمان سے دل کو جوڑ لو اور ان سے رابطے میں رہو۔ اصبرو کیا مطلب؟ مولا صبر کرو، کہا اصبرو علی اداء الفرائض، زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہو نا، جو اللہ نے فرائض تم پر واجب قرار دیے ہیں، جو جو چیزیں فرض قرار دی ہیں، ان کی انجام دہی میں صبر کرو۔ اصبرو، جو فرض اہل بیت کے در سے ہمیں ملے، انجام دہی میں صبر کرو۔ گرمیاں ہیں، روزہ رکھنا ہے، صبر کرو، رکھنا پڑے گا۔ سردیاں ہیں، وضو کر رہا ہے، یہ ایک ایک مثال دے رہا ہوں، صحیح کرنا پڑے گا، یہ صبر پہلا فریضہ۔ اصبرو، صبر کرو فرائض کی انجام دہی میں۔ صابرو، استقامت دکھاؤ، کس کے مقابلے میں؟ دشمن کے مقابلے میں۔ کیا مطلب استقامت؟ آج ہی کی مجلس میں اس بات کو واضح کروں گا۔ استقامت دکھاؤ دشمن کے مقابلے میں، دشمن کی جانب سے جو شبہات کے تیر آ رہے ہیں اس کو اپنے علم کے ذریعے روکو۔ میں حدیث پیش کروں گا۔ تیسرا جملہ رابطو امامکم المنتظر، اپنے امام امر سے رابطے میں رہو، یہ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ کمال یہ ہے، رباط عربی زبان میں مرابطہ کہتے ہیں، وہ جو جنگ کے موقع پر بارڈرز پہ کچھ چھاونی بنائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے رباط۔ تو مطلب کیا ہے؟ دشمن سے ہمیشہ برسر پیکار رہو۔ اب آیت دیکھیں عجیب ہے انداز سے، رابطو، دشمن سے برسر پیکار رہو، اگر وہ حملہ کر رہے ہیں تو تم ڈیفنس کرتے رہو، یہ بظاہر معنی ہے۔ کمال یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، دو قسم کا دفاع ہے نا، ایک دفاع ہے وہ جو بارڈر پہ ہو رہا ہے، اگر ایک بارڈر تصور کر لیا جائے، دشمن حملہ کر رہا ہے، وہ بارڈر ہے کیا آج کے دور میں جو بھی ہے، دشمنان اہل بیت شیعوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ایک ڈیفنس، صحیح ہے، ایک وہ اسے ہم کہہ رہے ہیں رباط، رباط اس کو کہتے ہیں۔ سنیے، اور میں نے چھٹے امام کا نام لیا، حدیث پیش کروں گا۔ ایک ڈیفنس ہے ان کی جانب سے آنے والے شبہات کا جواب دینا۔ ذہن میں رکھیے گا، دو قسم کے رباط ہے، یہ ساری احادیث میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، ٹھہریے گا۔ جو عام طور سے پہلے کے دور میں مورچہ پہ جاتا تھا، فوجی جو ہوتا تھا وہ جاتا تھا جنگ لڑنے، تو 3 دن کے لیے جاتا تھا اور واپس بلا لیا جاتا تھا۔ بہت زیادہ کوئی عرصے کے لیے گیا ہے، باقاعدہ مسلسل لڑ رہا ہے، وہ 40 دن کا ہوتا تھا۔ امام نے سوال کیا، میں چھٹے امام کی حدیث بعد میں بیان کروں گا، یہ 5ویں امام کی حدیث ہے۔ امام نے اپنے صحابی سے سوال کیا، عبداللہ سے، کہ اے عبداللہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں کم رباط، یہ جو مورچہ پہ جاتے ہیں جنگ سے ڈیفنس کرنے کے لیے، کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کا مولا کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن کا۔ کا مولا آپ کا اور آپ کے شیعوں کا یہ ڈیفینسو سسٹم یہ کتنے دن کا ہے؟ امام نے کہا رباطنا رباط الدہر، ہمارا یہ مورچہ بند ہو کے بیٹھ جانا، دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھ جانا ساری زندگی کا ہے۔
یہ ہے زمانہ غیب. مولا ساری زندگی کا کیا، یہ ساری زندگی کا ہے ہمارا. مولا کیا مطلب؟ اب سنیے گا چھٹے امام کی حدیث، کہتے ہیں علماء شیعتنا. میں نے بیان کیا تھا عام لوگوں کا بھی فریضہ، اس حوالے سے علماء کا، یہ علماء کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. علماء شیعتنا، علماء سے مراد ہرگز یہ نہیں جو صاحب امامہ ہو. کوئی بھی در اہل بیت کا علم حاصل کر رہا، ذہن میں رہے، وہ آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کوئی بھی شخص جو در اہل بیت سے جڑ گیا ہے، علم میں اضافے کا سبب بن رہا ہے اس کے، وہ عالم شمار ہوگا. علماء شیعتنا، لیکن کیا دفاع کر رہا ہے؟ سنیے، اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے. امام کہتے ہیں علماء شیعتنا المرابطون، ہمارے شیعہ علماء مورچہ بند ہیں. مورچہ معلوم ہے نا کہاں ہوتا ہے؟ سب سمجھا چکا میں. بارڈر پہ باقاعدہ جو بنتا ہے چھاونی، جسے آپ جو بھی نام دیں، وہاں بیٹھ کے سامنے والے کے تیروں کا، تلواروں کا جواب دیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں مورچہ بند. امام کہتے ہیں ہمارے علماء مورچہ بند ہیں، تیار بیٹھے ہیں. مولا کیسے لڑ رہے ہیں جا کے بارڈر پہ؟ کہا نہیں، علماء شیعتنا المرابطون. کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں؟ کہا جو ابلیس اور ان کے چیلے ہمارے کمزور شیعوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ علماء ہماری احادیث کے صدقے میں ان عقائد کا دفاع کرتے ہیں، ان کا جوابات دیتے ہیں، ان شیعوں کے عقیدے کو بچاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو ساری زندگی کے لیے مورچہ بند ہیں اور دفاع کر رہے ہیں. اب جملہ سنیے گا امام کا، ہؤلاء افضل منہم الف. الف مرہ، الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 کو. الف کو الف، 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی کیا جائے کتنا بنے گا؟ میتھ پڑھنے والے بچوں جی، ملین، 10 لاکھ بن جائے گا. ملین صحیح ہے بھائی، 10 لاکھ بن جائے گا نا. امام کہہ رہے ہیں وہ شخص، وہ علماء جو دشمن کی جانب سے آنے والے شبہات کا جواب دے کے شیعوں کے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ اس فوج میں لڑنے والے سے 10 لاکھ گنا زیادہ افضل. مولا کیسے؟ جملہ سنیے گا، مولا کیسے کہا ہؤلاء یدفعون عن ابدانہم وہؤلاء یدفعون عن ادیانہم. ابدان جمع ہے بدن کی، ادیان جمع ہے دین کی. اب سنیے گا امام کہتے ہیں وہ بدن کا ڈیفنس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں کہ دین کا دفاع کر رہے ہیں. زمانہ غیبت، دشمنان اہل بیت جو شیعوں پہ حملہ کریں گے شبہات کی صورت میں، انہی ائمہ کی احادیث کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے. امام کہتے ہیں کتاب الاحتجاج، احتجاج طبرسی، امام کہتے ہیں یہ جو دشمنان اہل بیت یہ والا کام کر رہے ہیں نا، کہ جو شیعوں کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے اماموں کو احادیث کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. دیکھو یہ تمہارے امام نے کہا، اور اس طرح عقائد خراب کر رہے ہیں. ہؤلاء، یہ لوگ، یہ مقابل والے، یہ ناصبی، یہ دشمن اہل بیت اس یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہے. یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہے. تو ان کا جو ڈیفنس، دفاع کر رہے ہیں، یہ بھی ان سے افضل ہو جائیں گے جو جان دے کے بارڈر پہ حفاظت کر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اب اندازہ لگائیے اگر ان علماء، بزرگان، فقہا جو گزر گئے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب، اگر وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے اس طریقے سے احادیث ہم تک نہ پہنچاتے، ہمارے پاس کیا رہ جاتا؟ اسی وجہ سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا اگر یہ زرارہ ابن اعین، محمد ابن مسلم اور یہ سارے اصحاب وفادار، ابان ابن تغلب، یہ نہ ہوتے تو رسول کی احادیث کے آثار مٹ جاتے.